إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. حاضرین مسجد، طلبہ جامعہ، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ حاجہ کے بعد قرآن مقدس سے سورۃ النجم کی چند آیتیں پڑھی ہیں۔ عزیز طلبہ، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ آخرت میں انسان کو وہی کچھ ملے گا اور انسان وہی کچھ حاصل کر سکے گا جس کے لیے ایک انسان اس دنیا میں قد و کاوش کرتا ہے اور محنت و مشقت برداشت کرتا ہے۔ اس آیت کے عموم میں بہت ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں، جس طرح اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ اخروی نجات کے لیے، آخرت کی فلاح اور بہبودی کے لیے ایک انسان کو اچھے اعمال کے معاملے میں اعمال صالحہ کے حوالے سے تگ و دو کرنی چاہیے، محنت اور مشقت کو برداشت کرنی چاہیے، تب جا کے ایک انسان آخرت کی سرخروئی، کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکے گا۔ اسی طرح
اس آیت سے یہ استدلال بھی کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بڑا کام ہم اور آپ اگر انجام دینا چاہتے ہیں اور اس کام میں پورے طور پر اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ جد و جہد کریں اور قد و کاوش کریں، محنت کو برداشت کریں، تب جا کر ہم کسی محاذ میں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عزیز طلبا، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور وہاں جب اللہ رب العالمین بندوں کو اس کے اعمال کے اعتبار سے ان کا بدلہ دے گا تو وہاں بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دنیا میں کس نے محنت کی تھی اور کس نے محنت نہیں کی تھی۔ اگر ہم نے اور آپ نے دنیا میں محنت کی ہوگی، اعمال صالحہ کو انجام دیا ہوگا، صوم و صلات کی پابندی کی ہوگی، تو اس کا بدلہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ اگر ہم نے اعمال صالحہ کو انجام نہ دیا ہوگا، نیک عمل سے اگر ہم نے دوری اختیار کی ہوگی، تو یاد رکھیے کہ پھر ہم اچھے بدلے کی امید نہیں کر سکتے اور آخرت میں ہمیں محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن جن لوگوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اور اپنی زندگی کو بتایا ہوگا، اللہ رب العالمین ان کے اعمال کا پورا پورا انہیں بدلہ دے گا۔ ذرہ برابر بھی ان کے بدلے میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو اگلی آیت کے اندر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم يجزاه الجزاء الأوفى، کہ نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ رب العالمین آخرت میں پورا پورا بدلہ دے گا۔ عزیز طلبا، میں نے ان آیتوں کو آپ کے سامنے دو مقصد کی خاطر ذکر کیا ہے یا پڑھا ہے، رکھا ہے۔ پہلا مقصد تو وہی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ہم مسلمان ہیں اور صاحب ایمان ہیں، ہم جنت کے طلبگار ہیں، جنت کے متلاشی ہیں، اور ایک مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی، کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا، کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو نیک اعمال کے معاملے میں پوری محنت کرنی چاہیے۔ ذرہ برابر بھی عمل صالح کا کوئی موقع ملے، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، اور ہماری نگاہ ہر پل، ہر آن، ہر لمحہ دنیاوی زندگی پر نہیں، اخروی زندگی پر لگی رہنی چاہیے۔ چاہے عام لوگ ہوں، خاص لوگ ہوں، طلبا ہو، اساتذہ ہو، سب کو جنت کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جنت میں اللہ تعالیٰ کا مہمان بننا چاہتا ہے۔ یہ مہمانی کس کو نصیب ہوگی؟ انہی لوگوں کو
کو نصیب ہوگی جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیتوں کے پڑھنے کا جو دوسرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اور آپ جس راہ پر چل رہے ہیں، ہماری اور آپ کی جو راہ ہے تعلیم و تعلم کی راہ ہے، تحصیل علم کی راہ ہے، اور اس راہ میں بھی بلا محنت کے، بلا مشقت کے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، آپ ترقی کا فریرہ اور جھنڈا نہیں لہرا سکتے، بلکہ یہ بات آپ طلبہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں اور پیوست کر لیں، داخل کر لیں کہ جب تک آپ اپنے آپ کو پورے طور پر علم کے حوالے نہیں کر دیجیے گا، اپنی زندگی کو علم کی راہ میں نہیں لگا دیجیے گا، اپنے آپ کو علم کی طرف پورے طور پر مائل نہیں کر دیجیے گا، جھونک نہیں دیجیے گا، یاد رکھیے کہ علم آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ علم کا حصول کوئی اتفاقیہ چیز نہیں ہے کہ کوئی اتفاق ہو اور آپ علم حاصل کر لیں، نہیں، کوئی اتفاقی عمل نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ سوئیں اور آپ علم سے لیس ہو جائیں، آپ خواب دیکھ لیں اور آپ کا یہ خواب صرف خواب دیکھ لینے سے پورا ہو جائے، نہیں، علم حاصل ایسے نہیں ہوتا ہے، بلکہ علم کے لیے، علم کے حصول کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والا پورے اخلاص کے ساتھ، پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ وہ علم حاصل کرے اور مشقت کو برداشت کرے۔ عزیز طلبہ، امام ابو احمد نصر بن احمد العیاضی السمرقندی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، سلف صالحین کے ان اقوال کو سنیے اور صرف سننے پر اکتفا نہ کیجیے، بلکہ آپ کے اندر ان اقوال کو سننے کے بعد جوش پیدا ہونا چاہیے، جذبہ پیدا ہونا چاہیے، آپ کے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے کہ جس طرح ان سلف صالحین نے علم کے حصول کے لیے محنت کی ہے، ہم بھی اسی راہ پہ راہی ہیں اور اسی راستے پہ مسافر ہیں۔ جب تک اسی طرح ہم بھی محنت نہیں کریں گے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ امام ابو احمد السمرقندی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور ان کے اس قول کو خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ العرا کتاب، مشہور زمانہ کتاب الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع کے اندر، اور اسی طرح امام بدر الدین ابن جماعہ نے اپنی مشہور کتاب تذکرۃ السامع والمتکلم کے اندر بیان کیا ہے۔ عزیز طلبہ سنیے، کہتے ہیں امام سمرقندی رحمت اللہ علیہ، لا ینال هذا العلم الا من عطل دکانہ، کہ اس علم کو اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آدمی اپنے دکان کو نہ چھوڑ۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ علم بھی حاصل ہو جائے، دنیاوی مشغولیات میں بھی ہم مصروف رہیں، اپنے آپ کو داخل کیے رہیں، تو یاد رکھیے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہتے لا ینال هذا العلم الا من عطل دکانہ وخرب بستانہ وہجر اخوانہ، کہ اس وقت تک علم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک آدمی
اپنے دکان کو نہ چھوڑ دے اور اپنے باغ کو جب تک خراب نہ کر لے اور اپنے دوست و احباب کو نہ ترک کر۔ آگے کہتے ہیں امام ابو احمد السمرقندی رحمۃ اللہ علیہ وَمَاتَ أَقْرَبُ أَهْلِهِ إِلَيْهِ فَلَمْ يَشْهَدْ فِي جِنَازَتِهِ، اور علم اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ ایک قریبی آدمی آپ کا رشتہ دار مر جائے لیکن آپ اس کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اس قول کا خلاصہ کیا ہے؟ اس قول کا عزیز طلبہ مفاد یہ ہے، لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک طالب علم جب تک دنیا کے الجھنوں سے اور مصروفیات سے، غیر ضروری چیزوں سے، غیر ضروری مشاغل سے اپنے آپ کو علیحدہ نہ کر لے، اس وقت تک علم کا حصول ممکن نہیں ہے۔ آج طلبہ کا کیا حال ہے؟ طلبہ کی کیا صورتحال ہے؟ طلبہ کی توجہ علم کی طرف کم ہے اور دنیاوی امور کی طرف زیادہ ہے۔ ان کی مصروفیات، خارجی مصروفیات علم کے علاوہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور لایعنی گفتگو، لایعنی لوگوں سے دوستی اور ان کی ہم نشینی طلبہ کی زندگی کا خاص حصہ بن کر رہ گئی۔ میرے بھائیوں اور عزیز طلبہ، اس طرح علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آپ پوری ایک سوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ علم حاصل نہ کرے یا اپنے آپ کو علم کے حوالے نہ کر دے۔ اسی طرح دوسرا جو قول ہے وہ امام محمد بن علی القطانی رحمت اللہ علیہ کا ہے، اور امام محمد بن علی القطانی رحمت اللہ علیہ کی اس قول کو امام بیہقی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الزہد الکبیر کے اندر ذکر کیا۔ بڑا اہم قول ہے عزیز طلبہ۔ کہتے ہیں امام محمد بن علی القطانی رحمت اللہ علیہ من طلب الراحة بالراحة ادم الراحة، کہ جو آدمی راحت کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں ہماری مستقبل کی زندگی بہتر ہو، آنے والی زندگی آرام والی زندگی ہو، سکون والی زندگی ہو، اور ہماری زندگی کے اندر بے چینی نہ ہو، اضطراب نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور عیش و آرام کی زندگی ہم گزار سکے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ راحت کے متمنی، راحت کے طلبگار ہیں مستقبل میں، فیوچر میں، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، مشقت برداشت کرنی پڑے گی، رات کی نیند کی قربانی دینی پڑے گی، دن کے چین کو غارت کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ مستقبل کے آرام اور سکون کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ مستقبل کی راحت کو حال کی راحت کے ذریعے حاصل کر لے، سو کر حاصل کر لے، آرام کر کے حاصل کر لے، یاد رکھیے اس طرح مستقبل کی راحت اور سکون کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز طلبہ، امام ابن اللباد النحوی الموصلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور ان کے اس قول کو امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا ہے۔ امام ابن اللباد النحوی الموصلی کے اس قول کو سنیے، کہتے ہیں من لم يحتمل علم التعلم لم يذق لذت العلم۔ امام الموصلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی تعلیم کے درد کو، تعلیم کی تکلیف کو، حصول تعلیم کی راہ میں آنے والی پریشانیوں کو برداشت نہیں کرے گا، لم يذق لذت العلم، ایسا آدمی اور ایسا طالب علم کبھی علم کی لذت کو نہیں پا سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم کی شیرینی اور علم کی مٹھاس کو آپ پائیں
اور علم کا آپ کو فائدہ ہو، تو یاد رکھیے کہ علم کا فائدہ آپ کو اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ علم کی راہ میں آنے والے تکالیف کو اور مشاکل کو آپ برداشت نہیں کریں گے۔ آگے امام الموصلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَتْبَهْ لَمْ يُفْلِحْ، کہ جو آدمی علم کی راہ میں قد و کاوش نہیں کرتا ہے، محنت اور مشقت نہیں کرتا ہے، وہ آدمی ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ طلبہ اپنے آپ کو ایک کامیاب طالب علم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ بڑے عالم کے طور پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا مستقبل اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اور مستقبل کی راحت اور اس کے سکون کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو عزیز طلباء یاد رکھ لیجئے کہ محنت کرنا ضروری، آرام کر کے ہاسٹل میں یا ایک کلاس روم میں آرام کر کے آپ اپنی زندگی کو، مستقبل کی زندگی کو آپ بہتر نہیں بنا سکتے۔ عزیز طلباء پتہ یہ چلا کہ طالب علم کے لیے ضروری اور علم حاصل کرنے کے شرائط میں سے بنیادی یہ شرط یہ ہے کہ طالب علم محنتی ہو، طالب علم مشقت کو برداشت کرنے والا ہو، اور سلف صالحین کے حالات زندگی سے یہی بات معلوم ہوتی۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے آپ طلبہ کے لیے نہایت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو حفظ کا عادی بنائیں۔ بہت ساری معلومات ایسی ہوتی ہے جن معلومات کو ازبر کرنا ہوتا ہے، حفظ کرنا ہوتا ہے۔ مشائخ اور اساتذہ کے دروس میں پابندی کے ساتھ حاضر ہونا ضروری ہے، تب جا کے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہت ہی مشہور کتاب التمہید کے اندر امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خیر العلوم ما غبط اصلہ، کہ سب سے بہترین علوم میں سے سب سے بہتر علوم وہ ہے جس کی بنیادیں مضبوط۔ یہ سنہرا موقع ہے آپ طلبہ کے لیے، خاص طور سے وہ طلبہ جو ابتدائی درجات میں ہے، متوسطہ میں ہے، ثانویہ کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، ان طلبہ کو اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ بلا بنیاد کو مضبوط کیے ہوئے آپ اونچی دیوار نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہے، آپ عالمیت کر جائیے، آپ فضیلت کر جائیے، آپ دکتورا کی ڈگری حاصل کر لیجئے، یاد رکھیے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ بنیاد مستحکم نہ ہو اور مضبوط نہ ہو۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں خیر العلوم ما غبط اصلہ واستذکر فرعہ، اور پھر جو اصل چیزیں ہیں ان کے فروعات پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ علوم میں سے بہتر علوم وہ ہے وقاد الی اللہ تعالی، وہ علم زیادہ مفید ہے جس علم سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل ہو جائے، جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے، وَدَلَّ عَلَى مَا يَرْضَاهُ، اور ان چیزوں کی طرف گمازی کرے، وہ علم جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اس قول کا خلاصہ عزیز طلبہ یہ ہے کہ ہمیں کتابوں کے معاملے میں، درسیات کے معاملے میں محنت کرنا ہے، اور جو چیزیں قابل حفظ ہیں ان چیزوں کو حفظ کرنا ہے، اور حفظ کے مواقع کو نہیں چھوڑنا ہے۔ عزیز طلبہ جمعہ کا خطبہ مختصر ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے ایک قول بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ امام ابو الاحوص کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان احدا لا یولد عالما، ان احدا لا یولد عالما، کہ کوئی آدمی اس دنیا میں جب آتا ہے عالم بن کر نہیں آتا،
عالم ہو کر پیدا نہیں ہوتا ہے. جن لوگوں نے بھی اس دنیا میں اپنا نام اور اپنا کمال پیدا کیا ہے، جن لوگوں نے بھی شہرت حاصل کی ہے اور عزت حاصل کی ہے، ان کے ذریعے ان لوگوں نے اپنے آپ کو اسی دنیا میں آ کر بنایا ہے. جن کا بھی آپ نام سنتے ہیں، جن کی بھی آپ تحریریں پڑھتے ہیں، جن کی بھی آپ تقریریں سنتے ہیں، جن کی بھی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، جو بھی علماء ہیں، فضلاء ہیں، اور جن کے نام شوق سے لیے جاتے ہیں، عزت سے لیے جاتے ہیں، انہوں نے اس دنیا میں آ کر اپنے آپ کو بنایا. اس لیے بہترین موقع ہے، آپ ایک عظیم جامعہ کے اندر ہیں، اور ایسی جامعہ جس کے اندر ذی علم علماء موجود ہے، اساتذہ موجود ہے، بہترین مواقع ہے، اچھی سہولیات ہے، اس کے باوجود اگر آپ طلبا اپنے آپ کو علم سے لیس نہیں کرتے ہیں، علم سے اپنے آپ کو منور نہیں کرتے ہیں، آراستہ پیراستہ نہیں کرتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں، اپنی بنیادوں کو مضبوط نہیں کرتے ہیں، اور جو چیزیں قابل اعتنا ہے ان سے اعتنا نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی محرومی اور بدقسمتی نہیں ہو سکتی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان احدا لا یولد عالما والعلم بالتعلم والعلم بالتعلم، کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سیکھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اور کتابوں کی برگردانی کرنی پڑے گی، کتابوں کو کھنگالنا پڑے گا، کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، کتابوں کو یاد کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا، اپنی قربانی دینی پڑے گی، مالی قربانی، جسمانی قربانی، تب جا کے آپ عالم ہو سکتے ہیں اور ایک حقیقی طالب علم ہو سکتے ہیں. عزیز طلبا، امام زبیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کان لمالک ابنۃ، دیکھیے کمال، دیکھیے کمال، ایک طالب ہو یا طالبہ ہو کیسا محنتی ہوتا ہے اور کیسے اپنے پسینے کو علم کی راہ میں بہاتا ہے، دنیا کی غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ الگ رکھتا ہے. امام زبیری کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کی ایک بیٹی تھی، تحفظ علمہ، یہ بیٹی کا کمال ہے، بیٹیوں کا کمال ہے. جس طرح طلبا اپنی محنت کے ذریعے اپنے مستقبل کو تابناک بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو باکمال بنا سکتے ہیں، اسی طرح اگر طالبات چاہے تو اپنی محنت سے جو علمی رسوخ ہے اس علمی رسوخ کو حاصل کر سکتی ہے. امام زبیری کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی، تحفظ علمہ، اور وہ بیٹی عام بیٹی نہیں تھی، وہ بچی عام بچی نہیں تھی، بلکہ وہ ان کی بیٹی ان کے علم کی وارث تھی، ان کے علم کو یاد کرنے والی تھی اور حافظہ تھی. مراد کیا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جو بیٹی تھی وہ موطا کی حافظہ تھی. موطا امام مالک رحمت اللہ علیہ، جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے، اس کی وہ حافظہ تھی. اور کمال دیکھیے، حفظ دیکھیے کتنا قوی حفظ تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا. کہتے وَكَانَتْ تَقِفُ خَلْفَ الْبَابِ، کہ وہ بیٹی جب امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہوتے تھے، موطا امام مالک کا درس دے رہے ہوتے تھے، ان کی یہ بیٹی دروازے کی آڑ میں کھڑی ہوتی تھی، دروازے کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی. فَإِذَا غَلِطَ الْقَارِئُ، جب موطا کو پڑھنے والا قاری یا اس کا پڑھنے والا جب کوئی غلطی کر دیتا پڑھنے میں، نقرت الباب، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی یہ بیٹی دروازے کے اور سے دروازے کو دستک دیتی تھی، کھٹکھٹاتی تھی. جب وہ کھٹکھٹاتی تو امام مالک امام مالک رحمت اللہ علیہ بات سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے نے کوئی غلطی کی ہے، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ، پھر اس کی اصلاح امام مالک رحمت اللہ علیہ کر دیا کرتے تھے. میرے بھائیوں اور عزیز طلبا اور طالبات، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے دل و دماغ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو آپ کو موقع دیا ہے وہ سنہرا موقع ہر کسی کے ہاتھ آتا نہیں ہے. ہزاروں نہیں، لاکھوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن کر اور انتخاب کر
جامعہ کے دروازے تک پہنچایا ہے، جامعہ میں آپ کو داخلہ ملا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ان اوقات کو، ان لمحات کو، جامعہ کی چہار دیواری کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے لائبریری کو، جامعہ کی ایک ایک سہولت کو، ایک ایک منٹ کو آپ غنیمت جانیں اور اس کو سے استفادہ کیجیے، اپنے آپ کو لگا دیجیے، اپنے آپ کو جھونک دیجیے طلب علم میں۔ اور جب تک مکمل طور پر نہیں جھونکیں گے اور دنیا کی جو دیگر مصروفیات ہے، مشغولیات ہے، اپنے آپ کو سے کنارہ کش نہیں کریں گے، کنارہ کشی اختیار نہیں کریں گے، یاد رکھیے صرف تمناؤں سے اور صرف خواب دیکھ لینے سے علم حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، مرحلہ متوسطہ بھی گزر جائے گا، ثانویہ کا مرحلہ بھی چلا جائے گا، عالمیت کا مرحلہ بھی آئے گا، رخصت ہو جائے گا۔ اس طرح فضیلت کے دروازے تک اور مرحلے تک پہنچ جائیں گے اگر آپ نے محنت کی ہوگی، رات کی نیند کی قربانی دی ہوگی اور دل کے سکون کو اگر آپ نے غارت کیا ہوگا علم کے خاطر، یاد رکھیے تو آپ کامیاب ہوں گے، آپ سرخرو ہوں گے، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، کھیل تماشوں میں لگے رہ گئے، موبائلوں میں لگے رہ گئے، خارجی مصروفیات میں اپنے آپ کو داخل کیے رکھا، یاد رکھیے سوائے افسوس کے، سوائے پچھتانے کے، سوائے آنسو بہانے کے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی مواقع آتے ہیں، ابھی موقع آنے والا ہے ندوۃ الطلبہ و طالبات کے مسابقے کا، اسی مہینے کے اخیر میں سالانہ امتحان شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے ان اوقات کی اہمیت کو سمجھیے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ آپ لوگ کا قیمتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز نظر آئے وہ کتاب ہونی چاہیے، آپ کی زبان پہ اگر کوئی چیز اگر نظر آئے سنی جائے وہ کتاب کی عبارتیں ہونی چاہیے، قرآن کریم کی آیتیں ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ مکان میں جائے آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، اگر آپ گھومنے جائے آپ کے ہاتھ میں علمی اوراق ہو، آپ کچھ یاد کرتے رہے، کچھ پڑھتے رہے، یہ حقیقی طالب علم ہوتا ہے۔ جہاں جاتا ہے علم کے ساتھ جاتا ہے، جس سے گفتگو کرتا ہے علم والی گفتگو کرتا ہے اور اپنے وقت کا حساب و کتاب رکھتا ہے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور مستقبل ان کا تابناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دنیا میں بھی ہمیں سرخروئی عطا فرمائے، دنیا کی کامیابی بھی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور آخرت کی جو اصل کامیابی ہے اور وہ کامیابی بھی اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اوقات سے اپنے ساعات سے اللہ تعالی ہمیں بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے نیتوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے اندر اخلاص کی دولت کو اللہ تعالی جمع کر دے، اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ علم کی راہ میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔